جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے، اور بریک سے پہلے اوریہ صاحب ایک سوال ان کے لیے چھوڑ کے گئے تھے کہ جو سسٹم جو ہے اس کو ہم کس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی اوریہ مقبول جان صاحب، جی یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے اور بڑا توجہ طلب ہے۔ سسٹم کو ٹھیک کس طرح کر سکتے ہیں، اس کا جواب ڈھونڈنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں سسٹم ہے کیا، سسٹم کہتے کسے ہیں۔ جب تک اس کی شناخت نہ ہو تو اس کو فکس کیسے کریں گے؟ میری دانست میں جو سسٹم ہے پاکستان میں وہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: طاقت، دولت اور ملازمت۔ اچھا ٹھیک ہے، ملازمت سے بس اب جو ملازمت ہے اس کی 2 قسمیں ہیں ملازمت میں۔ ایک سیاسی ملازمت ہے، میری مراد اس سے پارلیمنٹ بنتی ہے، اسمبلیز بنتی ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں اور سارے، یہ بھی ملازمت ہے سیاسی۔ اور ایک سرکاری ملازمت ہے جیسے بیوروکریٹس اور سارے طبقات بنتے ہیں، مگر یہ باقاعدہ ہائر کیے جاتے ہیں جابز پر۔ تو دراصل یہ ہائر کیے جاتے ہیں اور اصل سسٹم جو وہ طاقت اور دولت 2 چیزیں رہ گئیں۔ طاقت اور دولت جو فیصلہ کریں ملازمین اس کے مطابق چلتے ہیں، ٹھیک۔ باقی رہ گیا آئین، قانون، بنیادی حقوق، انسانی حقوق، انصاف، عدل، رول آف لا، تحفظ آزادی۔ یہ سارے چیزیں خوبصورتی کے لیے سجا کے رکھے ہوئے ہیں، دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، مخالف کو ان عنوانات کے تحت کچلنے کے لیے۔ یہ دکھلاوا ہے۔ سسٹم اس دن پاکستان میں قائم ہوگا جس دن پاکستان کے آئین کی پہلی 40 آرٹیکلز، جن کا آپ کو یاد ہوگا 2014 کے دھرنے میں میں 75 دن گنواتا پڑھاتا رہا تھا قوم کو، جس دن وہ پہلے 40 آرٹیکل بروئے کار لائیں گے جس میں انسانیت کا تحفظ ہوگا، عزت کا، جان کا، مال کا، آبرو کا، تعلیم کا، برابری کا۔ جب معاشرہ اٹھے گا اس وقت کہیں گے اس ملک میں کوئی سسٹم ہے۔ اس سے آگے کے آرٹیکلز وہ تو سٹرکچرل چیزیں ہیں، میکینیکل چیزیں ہیں کہ حکومت چلانی کیسے ہے، ہٹانی کیسے ہے۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ سارے لوگ جب ان کو لایا جاتا ہے، یہ سسٹم ان کو لاتا ہے، کرسی پر بٹھاتا ہے، وزیر اعظم بناتا ہے، وزیر اعلیٰ بناتا ہے، جب لاتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب یہی سسٹم ان کو نکال کے باہر پھینکتا ہے تو ناخوش ہوتے ہیں، پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ بھائی اگر نکالتے وقت یہ خیال آتا ہے کہ ہم غلامی سے نجات چاہتے ہیں تو کاش آتے ہوئے سوچ لیا ہوتا کہ غلامی میں ہی تو جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہمیں دراصل سسٹم کو کیسے اصلاح کرنی ہے؟ غلاظت کے گٹر میں گر کر بندہ ڈوب تو سکتا ہے، غلاظت کے گٹر کی اصلاح صفائی نہیں کر سکتا۔ اس سسٹم کا حصہ بن کر کبھی صفائی نہیں ہوگی، 100 سال کیوں نہ لگ جائیں، چونکہ یہ سارا مال و دولت بیس سسٹم ہے، کرپشن کا سسٹم ہے۔ اس میں طاقتور بدماشی کرتا ہے، نیچے اوپر ساز باز ہوتی ہے، ساروں کا الائنس ہوتا ہے، گٹھ جوڑ ہے، نہ غریب کی جگہ، نہ شریف کی جگہ، نہ سفید پوش کی جگہ، نہ مظلوم کی۔ آپ اندازہ کیجئے اتنی بڑی تحریک، ہماری اتنی بڑی تحریک، اس کے لاکھوں کروڑوں کارکن، اتنی قوت، اس کے باوجود 8 سال سے سسٹم نے ہمیں جام کر دیا ہے۔ ہم نے 14 شہید کروائے، 100 لوگوں کے جسم زخمی چھلنی ہوئے۔ 8 سال سے ہم بھکاری بن کے دستک دے رہے ہیں مختلف سطحوں پر، اور ملزم دندناتے پھرتے ہیں۔ یہ سسٹم انہیں گرفت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سسٹم ملزموں کو تحفظ دیتا ہے، مجرموں کو تحفظ دیتا ہے، ظالموں کو تحفظ دیتا ہے۔ یا کسی غریب کی بیٹی لٹ جائے، عزت لٹ جائے، جان چلی جائے، مال چلا جائے، کچھ نہ بچے، 22 کروڑ عوام مر جائیں، جہنم میں جائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور اہم ایشو جو آج کل پوری دنیا میں ہے، اور خاص طور پر مسلم دنیا اس پر شدید غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے، عرب ملکوں میں بھارت کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، وہ ہے بلاسفیمی کا ایشو۔ جس طریقے سے یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں،
ہمارا مجموعی رد عمل کیا ہونا چاہیے، اور جس طریقے سے عرب دنیا نے اس پہ ریئیکٹ کیا ہے، پاکستان خاص طور تو پہ کہیں بھارت نے بھی، بھارت کے اندر بھی جو بھارت کے مسلمان اندر بھی اٹھے جو ہیں، کچھ ہو رہا ہے۔ آپ ظاہر آپ نے اس پر بہت کام بھی کیا ہے اور آپ کا ایک خاص نقطہ نظر ہے، آپ بتائیے گا کس طریقے سے ریئیکٹ ہونا چاہیے اس معاملے میں؟ یہ میں اور یہ مقبول جان صاحب اور محمد عثمان صاحب عرب دنیا کو واقعتاً اپریشیٹ کروں گا، صحیح بات، ان ایکسپیکٹڈلی بالکل جس جرت کا انہوں نے اور بے باکی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ پہلے کم ہوتا تھا۔ کبھی نہیں۔ ٹھیک، دیکھیے بھارت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بے باکی کے ساتھ گستاخی کی گئی، آپ کی ذات اقدس اور آپ کی پاک اور طاہر سیرت طیبہ پر زبان درازی کھولی گئی۔ سوا ارب یا 1.5 ارب مسلمانوں میں کوئی کمزور سے کمزور ایمان والا شخص بھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ٹھیک، ٹھیک، اب یہ امت مسلمہ کے جذبات مجروح ہوئے۔ ٹھیک، انڈین گورنمنٹ کو خود اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ وہ سیکولر گورنمنٹ ہونے کا دعویٰ کرتی، ان کا کانسٹیٹیوشن، جس کا مطلب ہے کہ وہاں انسانی حقوق ہیں، انسان کی عزت ہے، اس کے جذبات کا احترام ہے، تو گرفت کرنی چاہیے تھی ان درندوں کی جنہوں نے زبان درازی کی اور ڈاکٹر سوا صاحب، ارب 1.5 یہ ارب مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو مجروح کیا۔ ڈاکٹر صاحب، اگر یورپ ان میں کو تو سزا دے دیتے یورپ میں تو اور ہوتے انڈیا تھے، اپنے قانون کے مطابق ایکشن لے لیتا، احتجاج ختم ہو جاتے۔ بالکل 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 صحیح ہے، بالکل مذمت کرتے ہیں۔ ایکشن نہیں لیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ ہولہ چری ملی، اور جس طریقے سے معاملات الٹا مسلمانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کی املاک کو گرایا جا رہا ہے، آگ لگائی جا رہی ہے، بھی سوچنے کا مقام ہے، اور یہی جو ہمارا احتجاج ہے ان کو مجبور کر سکتا ہے کس طریقے سے وہ باز آ جائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ یہ میں اور یہ مقبول جان صاحب اور محمد عثمان صاحب عرب دنیا کو واقعتاً اپریشیٹ کروں گا، صحیح بات، ان ایکسپیکٹڈلی بالکل جس جرت کا انہوں نے اور بے باکی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ پہلے کم ہوتا تھا۔ کبھی نہیں۔ ٹھیک، دیکھیے بھارت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بے باکی کے ساتھ گستاخی کی گئی، آپ کی ذات اقدس اور آپ کی پاک اور طاہر سیرت طیبہ پر زبان درازی کھولی گئی۔ سوا ارب یا 1.5 ارب مسلمانوں میں کوئی کمزور سے کمزور ایمان والا شخص بھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ٹھیک، ٹھیک، اب یہ امت مسلمہ کے جذبات مجروح ہوئے۔ ٹھیک، انڈین گورنمنٹ کو خود اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ وہ سیکولر گورنمنٹ ہونے کا دعویٰ کرتی، ان کا کانسٹیٹیوشن، جس کا مطلب ہے کہ وہاں انسانی حقوق ہیں، انسان کی عزت ہے، اس کے جذبات کا احترام ہے، تو گرفت کرنی چاہیے تھی ان درندوں کی جنہوں نے زبان درازی کی اور ڈاکٹر سوا صاحب، ارب یہ 1.5 ارب مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو مجروح کیا۔ ڈاکٹر صاحب، اگر یورپ ان میں کو تو سزا دے دیتے یورپ میں تو اور ہوتے انڈیا تھے، اپنے قانون کے مطابق ایکشن لے لیتا، احتجاج ختم ہو جاتے۔ بالکل 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 صحیح ہے، بالکل مذمت کرتے ہیں۔ ایکشن نہیں لیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ ہولہ چری ملی، اور جس طریقے سے معاملات الٹا مسلمانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کی املاک کو گرایا جا رہا ہے، آگ لگائی جا رہی ہے، بھی سوچنے کا مقام ہے۔